میڈیا سے بہت ان سے سیر حاصل گفتگو کرنے کا موقع ملا. میں نے ان کے جو ان کی سجیشنز تھی ان کو نوٹ کیا, ان کو سنا اور ان کی بات سنی. بڑی ویلیوبل مجھے رائے ملی اور میرا خیال ہے کہ آج میرا یہ پہلا تنظیمی دورہ ہے, تو یہ فیصلہ جو ہم نے کیا تھا کہ ایک ایک ڈویژن میں جا کے ہم رات رہیں گے اور اگلے دن ملاقاتیں کریں گے, آئی تھنک اس کا بہت فائدہ ہوا ہے. اور میرے پر جو اعتماد کارکنوں نے کیا ہے, مسلم لیگ نون نے کیا ہے, میں اس سب کے لیے ان کی شکر گزار ہوں. لیکن میں جس طرح ایک کارکن کی طرح آج مجھے کام کر کے انٹریکٹ کر کے جو مجھے آج تسلی ہوئی ہے, میں اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی. یہ جو ہم نے ایکسرسائز شروع کی ہے, یہ جو عوامی رابطہ مہم شروع کی ہے, یہ جو تنظیمی ہم نے ایک اجلاس شروع کیے ہیں, انشاءاللہ تعالی مجھے آج لگا ہے کہ یہ جو مسلم لیگ نون کی عوامی قوت ہے اس کو 4 چاند لگائے گی. تو بہت بہت شکریہ. آپ سب کے سوال ہیں تو بتائیں. یہ نواز شریف صاحب انشاءاللہ تعالی بہت جلدی آئیں گے اور آنے کی تیاری کر رہے ہیں. جب تک ان کی کوئی جہاز کی بکنگ نہیں ہو جاتی تب تک تو ڈیٹ فائنل نہیں ہو سکتی, لیکن میں اتنا ضرور بتا سکتی ہوں کہ آنے والے چند ہفتوں میں انشاءاللہ وہ پاکستان آئیں گے. میرا سوال آپ سے ہے کہ ثانیہ پشاور میں آپ کے سامنے یہ ہے کہ بہت بڑا جانی نقصان ہمیں اٹھانا پڑا ہے. وہاں آج تک سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے کسی نے بھی مکمل نہیں کیا, اور نہ ہی سی ٹی ڈی کو ویل ایکوپ کر کے اتنا جدید کیا گیا کہ وہ دہشت گردی کا مقابلہ کر سکے. اتنے بڑے جانی نقصان کا آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں, اور کون ان سارے اہم ایشوز پر توجہ دے گا؟ دیکھیں, یہ دونوں ایشوز جن کے اوپر آپ نے بات کی ہے یہ صوبائی حکومت سے ریلیٹڈ ہے. پنجاب میں اگر لاہور کو سیف سٹی بنایا گیا تو اس وقت کی صوبائی حکومت اور چیف منسٹر میاں شہباز شریف صاحب نے بنایا, اور سی ٹی ڈی اگر پنجاب میں مضبوط ہوئی یا اسٹیبلش ہوئی تو وہ بھی اسی وقت ہوئی. تو اب آپ اس کا جواب کہ کون ذمہ دار ہے, آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 10 سال سے وہاں پہ صوبائی حکومت کس کی ہے؟ امجد عوان صاحب الیکشن میں تاخیر, کیا نون لیگ بھی عمران خان کی طرح اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں لے کر الیکشن میں جانا چاہتی ہے؟ اس حوالے سے بتا دیں. دیکھیں, نون لیگ صرف حقائق کے اوپر بیس کر کے بات کرے گی. نون لیگ وہ گھڑی چور کی طرح نہیں ہے جو جب انگلی پکڑنی تھی, بیساکھی کا سہارا چاہیے تھا, وزیر اعظم کے آفس تک پہنچنا تھا تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے تعریفوں کے ڈھیر لگا دیے, اور پھر جب 4 سال حکومت رہی تو دن رات ہمیں انہی لوگوں کی تعریفیں سننے کو ملتی تھیں, اور جب اقتدار سے باہر آئے, کرسی گئی, تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ محبت بھی ان کی چلی گئی اور اس پہ تنقید بھی شروع ہو گئی. مسلم لیگ نون کا پہلے دن سے کوئی جو موقف ہے وہ حقائق پر بیسڈ ہے. مسلم لیگ نون کا پہلے دن سے جو موقف ہے وہ اصولوں پر بیسڈ ہے, اور ہماری کسی سے کوئی نہ ذاتی جھگڑا ہے نہ ذاتی کوئی اناد ہے. ایشوز پہ بیسڈ بات ہوتی ہے, وہ اب بھی ہوگی. مسلم لیگ نون جو حقائق آج بتا رہی ہے یا بتائے گی, پوری دنیا اس کی گواہی دیتی ہے, اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. جو بھی بات کرنی پڑے گی وہ کریں گے, لیکن جو ہمارا بیانیہ ہے وہ بالکل حقائق پر مبنی ہے, جس کو قوم نے پچھلے 4-5 سال میں اپنی آنکھوں سے وٹنس کیا. جی چودھری سلیم صاحب. جی میم, یہ بتائیے گا کہ آپ نے جب اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے پہ نواز شریف صاحب کو ملک سے نکال دیا گیا, وزیر اعظم ہاؤس سے نکال دیا گیا, اور آپ کی اعلیٰ قیادت کو پابند سلاسل کیا گیا, تو ایک میڈیا ہی تھا جو آپ کی آواز بن رہا تھا اور آپ کے ساتھ ٹھہرا تھا. اور اس ٹائم عمران خان کے دور میں میڈیا کے خلاف مقدمات اور گرفتاریاں اور چینلز کو بند کیا جاتا تھا, تو آپ آواز اٹھاتی تھی. لیکن اب آپ کی گورنمنٹ آئی ہے تو اب بھی وہی سلسلہ چل رہا ہے کہ غداری کے مقدمات ہو رہے ہیں میڈیا مالکان پہ, میڈیا چینلز پہ, صحافیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. عمران ریاض کو کل گرفتار کر لیا گیا ہے. بڑا اچھا سوال پوچھا آپ نے. میں صحافیوں کے ساتھ آج بھی کھڑی ہوں, میں فریڈم آف سپیچ کے ساتھ آج بھی کھڑی ہوں. مجھے جو قلم ہے اس کی طاقت کا اندازہ ہے, اور
میں فری اسپیچ کو آج بھی سپورٹ کرتی ہوں، لیکن کچھ صحافی جو صحافیوں کا جنہوں نے لبادہ اوڑا ہوا ہے اور وہ ان کی ایک جماعت کے ساتھ پوری افیلیشن ہے، اور کچھ چینلز جن میں ARY سر فہرست ہے، اگر وہ جھوٹ کو، پروپیگینڈا کو جھوٹ بولنے والی مشین کے طور پہ وہ سامنے آئے گا تو اس کے بارے میں پھر بات تو ہوگی، اور اس کے مالکان جو کرتے رہے ہیں، اگر وہ صحافت کے گاب میں اگر وہ یہ سب کچھ کریں گے تو وہ بولنا میرا حق ہے، ان حقائق کو عوام کے سامنے لانا ہمارا حق ہے، اور ان کو ایکسپوز کرنا ہمارا حق ہے۔ باقی صحافی برادری کے ساتھ میں دل و جان سے کھڑی ہوں، کھڑی رہوں گی، فریڈم آف سپیچ میں بلیو کرتی ہوں، اور جو آپ کے پرنسپل صحافی ہیں جن کا کام صحافت ہے، ان کو کوئی انگلی بھی نہیں لگا سکتا، اگر لگائے گا تو میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں۔ امین عباسی صاحب جی، جی امین عباسی صاحب آگے آ جائیں، آگے آ جائیں۔ السلام علیکم میڈم، پشاور میں بہت بڑی دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، پوری قوم پریشان ہے، اور رات کو پشاور KP گورنمنٹ کے ترجمان نے کہا کہ ان کو پچھلی گورنمنٹ نے جو ہے وہ پیسے نہیں دیے کہ وہ وہاں پر جو ہے تمام انتظامات یا سیف سٹی پروجیکٹ مکمل کر سکیں۔ لوگ دہشت گردی میں مر رہے ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، اس پہ آپ بتائیں کہ عوام جو ہے اس کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ دیکھیے، یہ جو واقعہ ہوا ہے 2 دن پہلے خیبر پختونخوا میں، یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے، بہت قیمتی جانیں ہم نے اس میں گنوائی ہیں، لیکن آپ کا جو سوال ہے وہ بڑا ویلڈ سوال ہے، اور آپ نے یہ کہا کہ جو میں نے کل بھی اپنی اسپیچ میں یہ کہا تھا کہ KPK میں اس گھڑی چور کی حکومت 10 سال رہی ہے، 10 سال میں آج بھی جو کاؤنٹر ٹیررزم کا آفس ہے وہ ایک جو کرائے کی بلڈنگ ہے اس میں ہے۔ سب سے زیادہ فنڈز ملنے کے باوجود جو کاؤنٹر ٹیررزم فورس ہے وہاں پر یا پولیس ہے وہ آلموسٹ نہتے ہیں، ان کے پاس کوئی پیرافینیلیا نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ایسا اکوپمنٹ نہیں ہے کہ ہم اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں ان کی پراپر جو ہے وہ حفاظت کر سکیں۔ اس کے بعد آپ نے جو یہ بات کی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو فورینزک لیب ہے وہ پنجاب کی استعمال کرنی پڑتی ہے، 10 سال ان کی وہاں پر حکومت رہی ہے، تو یہ یہاں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کو حکومت کو کن مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ اور پھر جس طرح سے آپ نے دہشت گردوں کے لیے دروازے کھولے، اپنی سرحدیں کھولی، ان کو اپنا دوست قرار دیا، اور جن کو آپ اپنے ہاتھ، آنکھیں یا کان کہتے تھے ان کو آپ نے اپنے لیے استعمال کیا، اگر وہ اسٹیٹ کے لیے استعمال ہوئے ہوتے تو وہاں پر آج یہ حالت نہ ہوتی۔ تو یہ جو کمزوری ہے اس کو ماننا پڑے گا، یہ لیپس تھا، یہ بہت بڑی ایک آئی تھنک ایک بہت بڑی کمزوری کے طور پہ سامنے آئی ہے یہ چیز، جس کے نتیجے میں ہمیں آج جو ملک امن کا گہوارہ بن گیا تھا، ہم واپس جو ہے وہ یہ اس طرح کے دل دہلا دینے والے واقعات جو ہیں، جو ابھی اتنا بڑا سانیہ ہوا ہے، تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں ملک کو اور عوام کو محفوظ رکھے۔ ممتاز نیازی صاحب جی، ایکسپریس۔ میڈم یہ بتائیے کہ ملک اس وقت شدید مشکلات میں ہے، اور سارے ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ مشکل فیصلے لیے جا رہے ہیں، لیکن سیاستدان، بیوروکریٹس، ججز، اسٹیبلشمنٹ، بیوروکریسی اور بڑے اعلیٰ افسران جو مراد یافتہ طبقہ ہے اس کے لیے مشکل فیصلے نہیں لیے جا رہے، سارے مشکل فیصلے عوام کے لیے ہی کیوں لیے جا رہے ہیں؟ ان کی مراد کب واپس ہوں گی؟ نہیں، میں تو بالکل آپ کے ساتھ اس چیز میں ہوں کہ سب سے جو آگے بڑھ کے قربانی دینی چاہیے وہ ہم سب کو، جتنے بھی آپ نے جن کا بھی نام لیا، جن طبقات کا نام لیا، اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہوا ہے تو ان کو رضاکارانہ طور پر بھی آگے بڑھ کر اس چیز میں پہلے پہل کرنی چاہیے، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ مساوات قائم کرتے ہوئے جو بوجھ آج کل غریب عوام کے اوپر ہے ان کو بھی پورا اس کا شیئر اٹھانا چاہیے۔ محمود ظہیر صاحب۔ میں یہ جاننا چاہوں گا، ایک تو کہ آپ دوسرا گھر کہا جاتا ہے بہاولپور، یہاں پہ آپ کو پیار بھی ملتا ہے، کل بھی شیرنی کے نعرے لگے، آپ خوش تو بہت بھی ہوں گی، ایک کرتے ہیں بہاولپور میں آپ کو۔ دوسرا میں یہ چاہوں گا کہ اکنامکلی، جی میں سوال کر رہا ہوں، دوسرا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ لوگ کل اعتزاز احسن نے کہا کہ آپ لوگ الیکشن میں جانے سے گھبرا رہے ہیں، اور اس کے لیے آپ لوگ اکنامک ایمرجنسی لگانے کا سوچ رہے ہیں اور پرولانگ کرنے کا سوچ رہے ہیں کہ الیکشنز ڈیلے ہوں، آپ لوگ ڈر رہے ہیں، کیا واقعی ایسا ہے؟
जो डर रहे हैं उनका डर आपको नजर आ रहा है। हम आपके सामने खड़े, हम अवाम में मौजूद हैं। 4 साल लोगों को पता है, मुझे इस बात की खुशी है कि लोगों को पता है कि अगर आज महंगाई है तो वो किसकी वजह से। आप देखें 4 साल ये घड़ी चोर की हुकूमत थी, तो इनमें से एक भी बंदा इंक्लूडिंग घड़ी चोर के अवाम में जाने के काबिल नहीं था। मैं जब से लंदन से आई हूं, मैं अवाम के साथ हूं। उसका मतलब ये है कि लोगों को पता है कि IMF का मुआहदा कौन करके गया है, जिसके नतीजे में आज महंगाई हुई है। लोगों को पता है कि किसकी नालायकी और किसकी नाअहली ने 4 साल कौम को अजाब में जो मुब्तला किया, और आज जो इकोनॉमी को, मईशत को जो मुश्किलात का सामना है, वो किसकी वजह से। देखिए, मईशत जो है वो कोई ऐसी चीज नहीं कि जिसको ओवरनाइट जो है वो आप बदल के रख दें। मईशत को जो धचका लगा है, जो उस पर खुदकुश हमला इस फितना खान ने किया है, उससे मईशत को बाहर आते हुए भी कई साल लग जाएंगे। तो मैंने कल भी ये बात की थी कि जब पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा था नवाज शरीफ साहब के वक्त में, तो किसको तकलीफ हुई थी। और आज अगर इस हुकूमत के ऊपर ये जिम्मेदारी आई है, तो आप ये देखें, अगर आज हम रिलीफ देना भी चाहें आम आवाम को तो हम नहीं दे सकते, क्योंकि IMF का जो मुआहदा है उसने हमारे हाथ बांधे हुए हैं। IMF का मुआहदा वो हमने नहीं किया, वो इमरान खान ने किया था, जिसमें वो, अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तानी मईशत को गिरवी रख के आ गया था तो ये गलत बात नहीं होगी। और फिर जाते जाते उसको फ्लाउट करके चला गया, वो मुआहदे को फाड़ कर उसकी खिलाफ वर्जी करके चला गया, जिसके नतीजे में आज जब आप IMF से बात करना चाहते हैं तो IMF कहती है कि नहीं, आप पहले हमसे धोखा कर चुके हैं, पहले आज आप ये कीमतें इंक्रीज करें, ये स्टेप्स उठाएं, तब हम आपकी बात सुनेंगे। तो जो ये मुआहदा करके चले गए IMF का, इससे हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हम अगर रिलीफ देना चाहें भी तो नहीं दे सक रहे। अब ये तो हुकूमत फैसला करेगी, देखेंगे। राना सनाउल्लाह साहब खड़े हैं मेरे साथ, हुकूमत के नुमाइंदा, ये आपसे बात करेंगे। मैं अवाम की नुमाइंदा, मुझसे अवामी सवाल आप पूछें। माजिद क्लासरा साहब, 1 मिनट जी, माजिद क्लासरा साहब। और ये मैं एक और बात कह दूं, अगर आज हम उस मुआहदे की जो इमरान करके चला गया IMF का, उसकी पासदारी करते हैं तो अवाम पर मुश्किल आती है। अगर उसकी पासदारी नहीं करते तो पाकिस्तान पर मुश्किल आती है। पाकिस्तान डिफॉल्ट खुदा न खास्ता कर सकता है। जी माजिद, आगे इलेक्शन आ रहे हैं, तो आप सब PDM की जमातें PDM के प्लेटफॉर्म से ही इलेक्शन लड़ेंगी। और दूसरा मैडम सवाल ये था कि इमरान खान की नाअहली का केस हाई कोर्ट में चल रहा है, जिस पर मुबीना बेटी का, तो जिसमें इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया है कि मैं वो केस मेरे ऊपर बनता भी नहीं है, वो दरखास्त खारिज की जाए। मियां साहब को तनख्वाह ना लेने पर जब वो नाअहल किया गया था, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूंगी कि बड़ा आजकल ये शोर मचा रहे हैं कि इंतकाम मैं और मेरी हुकूमत, हम इंतकाम में बिलीव नहीं करते। लेकिन नवाज शरीफ को तो आपने नाकर्दा गुनाह की सजा देकर एक इकामा पर, एक वीजा पर, एक्सपायर्ड वीजा पर निकाल दिया। उसके बारे में ये कहा जा सकता है कि उनके साथ जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, इंतकाम हुआ। लेकिन इनके जो जराइम हैं, जिसमें वो घड़ी चोरियां भी शामिल हैं, जिसके अंदर तोशा खाना की इतनी बड़ी बड़ी चोरियां भी शामिल हैं, जिसमें फॉरेन फंडिंग का केस शामिल है, जिसपे 1.9 मिलियन पाउंड्स का केस शामिल है, जो इन्होंने बिल्कुल एक हवाले कर दिया अपने दोस्त के, वो पैसा कौम का पैसा जो था। और उसके बाद आप तमाम केसेस जहां पर ये सब में इन्होंने जुर्म किया हुआ है, और वो जुर्म सामने आ रहा है, इसलिए ये भाग रहे हैं, जवाब जमा नहीं करा रहे, क्योंकि वो जराइम किए हुए हैं। जब आपने जुर्म नहीं किया होता तो आप अपनी बेटी का हाथ पकड़कर 200 से ज्यादा पेशियां भुगतते हैं, हफ्ते में 5 दिन 6 दिन अदालत में मौजूद होते हैं, रोजाना की बुनियाद पर आपके केसेस सुने जाते हैं, और आप खड़े होते हैं अपने इंतकाम का सामना करने के लिए। लेकिन जब आपने चोरी की हो, जब आपने जुर्म किया हो, तो आपका जवाब अदालत में ये जाता है कि ये अदालत की जुरिस्डिक्शन नहीं है, या मैं अब पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं हूं इसलिए मैं ये जवाब नहीं दूंगा। ये कोई जवाब नहीं है, ये जवाब है कि आपने जुर्म किया है। ये उसका एतराफ जुर्म है कि हाँ मैंने जुर्म किया, लेकिन मैं सबूत देने से डरता हूं। और जो इंतकाम का रोना रोने वाले हैं ना, मैं उनको ये बता दूं कि आपको तो अभी तक किसी ने उंगली नहीं लगाई। आप इंतकाम का दावा नहीं कर सकते, आपके साथ किसी ने इंतकाम नहीं। आप पहले तो, हमें तो कहा जाता है ना कि 8 महीने की हुकूमत है, ये हुकूमत 28 नवंबर के बाद शुरू हुई है। हमारी हुकूमत 28 नवंबर के बाद शुरू हुई, उससे पहले लाडली के सरपरस्त मौजूद थे। तो जब कानून अपनी हरकत में आएगा, जुर्म साबित होता है, हो रहा है, तो फिर आपको अंजाम उसका भुगतना पड़ेगा। ये नहीं होगा
کہ آپ جرم آپ نے کیا ہے, جرم کا اعتراف آپ نے کیا ہے اور اس کے بعد آپ قانون سے بچ کر نکل جائیں سیاستدان کی آڑ میں, یہ نہیں ہو سکتا. راہیل طاہر صاحب. میڈم شاہد خاقان عباسی صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے. ایک سیکنڈ. شاہد خاقان عباسی صاحب نے استعفیٰ دیا ہے, کیا مسلم لیگ نون میں اختلاف شروع ہو گیا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آج آپ بہاولپور میں آئی ہوئی ہیں. اس کا جواب دینے دیں. شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو اس پہ لوگوں کو ڈاؤٹس تھے وہ انہوں نے کل ٹی وی پہ آ کے خود کلیئر کر دیے. میں شاہد صاحب کے بارے میں ایک بات ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ شاہد صاحب ہمارے مسلم لیگ نون کے نہ صرف نواز شریف صاحب کے دیرینہ ساتھی ہیں, خاندانوں سے یہ ساتھ چل رہا ہے, بلکہ وہ ہمارے فیملی ممبر ہیں, میرے بڑے بھائی ہیں. اور میں رات کو دیکھ رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ مریم میری چھوٹی بہن ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو اوپن فیلڈ ملے تاکہ وہ اپنا کام کرے. تو میرا خیال ہے کہ مجھے ان کی سرپرستی میں, ان کی گائیڈنس میں, میں اپنے سینئرز کی گائیڈنس میں جتنے بھی پارٹی کے عہدیداران ہیں ان کے ساتھ مل کے مجھے کام کرنا ہے. اور باقی میں خود جا کے شاہد صاحب سے ملوں گی, انشاءاللہ ان سے ملوں گی, ان سے دل کی باتیں ہم کریں گے. لیکن وہ جو آپ اس میں ڈھونڈ رہے ہیں نا, یا جو مخالفین اس میں ڈھونڈ رہے ہیں, وہ خوشی ان کو ملنے والی نہیں ہے, کیونکہ شاہد صاحب ایک بہت باوفا اور باصول آدمی ہے. احسن انصاری صاحب. آپ آئے ہوئے ہیں, بہاولپور کی عوام کا دیرینہ مطالبہ ہے صوبہ بہاولپور کی بحالی, اس کے حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیں, جو جنوبی پنجاب کے ساتھ اور بہاولپور صوبہ کے ساتھ جو تاریخ کا بدترین فراڈ ہوا تھا 2018 کے اندر, جب جنوبی محاذ کا ایک وہ قائم کیا گیا تھا, مسلم لیگ نون کے الیکٹیبلز, مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈرز کو توڑ کے ایک جنوبی محاذ بنایا گیا تھا, اور ہمیں پتہ ہے وہ کس نے بنایا تھا, اور اس میں عمران کو میجورٹی دلانے کے لیے وہ پورا ایک گروپ اکٹھا کیا تھا. تو آپ یہ دیکھیں 4 سال یہ حکومت میں رہے ہیں, وہ جو دعوے جنوبی پنجاب کے کیے تھے, بہاولپور صوبے کے کیے تھے, وہ ان کی حقیقت پوری دنیا کے سامنے آ گئی کہ وہ صرف ایک الیکشن کا ڈھونگ تھا. جہاں تک مسلم لیگ نون کی بات ہے تو اس کے لیے جو آئینی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ پنجاب اسمبلی اس کا جو ہے وہ بل پاس کرتی ہے, وہ ہم نے کیا دونوں کا, جنوبی جو ساؤتھ پنجاب کا بھی اور بہاولپور صوبے کا بھی ریزولوشن جو ہے وہ پاس کیا. اور اس کے بعد آج بھی میں جتنی بھی دیر میں جاتی ہوں, جہاں بھی جاتی ہوں جنوبی پنجاب کے اندر, جو بھی کام ہوئے, چاہے وہ سڑکیں بنی ہوں, یا وہ دانش اسکول بنے ہوں, یا وہ ہاسپٹلز بنے ہوں, یا وہ اور ترقیاتی منصوبے ہوں, وہ میٹرو بس ہو, کچھ بھی ہو, وہ سب کام پاکستان مسلم لیگ نون اور شہباز شریف صاحب کے کیے ہوئے ہیں. تو مسلم لیگ نون جنوبی پنجاب کو اگر کوئی جس طرح سے یہاں پر جو ڈیمانڈز ہیں اور جو بھی یہاں پر کام ترقیاتی کام ہیں, وہ سب مسلم لیگ نون نے الحمدللہ کیے ہوئے ہیں. اور آنے والے وقت میں نہ صرف یہ کہ الیکشن ہوں گے, بلکہ مسلم لیگ نون الیکشن جیتے گی, پنجاب اسمبلی کے الیکشن بھی جیتے گی, اپنی حکومت بھی بنائے گی انشاءاللہ, اور جو بھی کنسرنز ہیں جنوبی پنجاب کے وہ بھی ہم ایڈریس کریں گے. احسن انصاری صاحب. جی, کے پی گورنمنٹ کو 417 ارب روپے کا بجٹ ملا تھا دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے, کہاں گیا کچھ پتہ نہیں. اس کے اوپر کیا کوئی آگے انکوائری ہوگی بھی یا ابھی نہیں ہوگی, اس کا کیا ہوگا؟ دوسرا, آپ میاں صاحب کو کوئی شیڈیول طے ہوا پاکستان آنے کا, کب دیکھ رہی ہیں, اور الیکشن کب ہوتا دیکھ رہی ہیں پاکستان؟ جو میاں صاحب کے آنے کا جواب ہے وہ میں دے چکی ہوں. الیکشن جب بھی ہوگا, چاہے وہ 3 ماہ میں ہو, جب بھی ہوگا, ہم نے آج سے اپنی تیاری شروع کر دی ہے الحمدللہ. الیکشن, جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم الیکشن میں جانے سے گھبرا رہے ہیں, وہ سب اپنے اپنے کمروں میں بیٹھ کے یہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. مسلم لیگ نون میدان میں آ چکی ہے انشاءاللہ تعالی. الیکشن ہوں گے, مسلم لیگ نون الیکشن جیتے گی اور ان فتنوں کو اٹھا کے میدان سے باہر پھینکے گی, اور واپس جہاں سے ترقی کا راستہ, جو ترقی کا سفر ٹوٹا تھا, اس کو دوبارہ سے جوڑے گی. آپ نے کے پی کے کی بات کی, کل وزیر اعظم نے اس کے اوپر بڑی ڈیٹیلڈ پریس کانفرنس کی ہے کہ اتنے بڑے فنڈز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی حکومت کو, کے پی کے کو ملے ہیں, جہاں استعمال ہونے تھے وہاں استعمال نہیں ہوئے. جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جس میں پولیس بھی شامل ہے, وہ سب آج بھی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کے بغیر ہیں. تو وہ فنڈز کہاں گئے, بالکل اس کی ہونی چاہیے, لیکن ہمیں پتہ ہے وہ فنڈز کہاں گئے. جی سوال. جی, عدالت کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ شیخ رشید صاحب پر جو مقدمات درج ہو رہے ہیں, ان کا الزام یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو کروا رہے ہیں وہی کروا رہے ہیں.
تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ حکومت عدالتی حکم کے باوجود شیخ رشید صاحب پر مقدمات درج ہونا کیا قانون کے عمل درآمد ہونے پر فقدان نہیں ہو؟ اس کا میں 2 لائنوں میں جواب دیتی ہوں، پھر رانا صاحب بات کر سکتے ہیں، وہ ریلیونٹ ہیں. میں جنرل بات کروں گی. میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکی ہوں کہ میں انتقام کے حق میں نہیں ہوں، کسی کے ساتھ ناحق زیادتی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے اور وہ 12 سال کا پلان سمجھ کے کہ ہم جو بھی کہیں گے ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، جو ہوتا ہے پچھلے 6-8 سال سے، اور اگر کسی نے وہ جرم کیا ہے تو اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے، کیونکہ وہ ایک سیاستدان ہے یا وہ ایک پارٹی کا سربراہ ہے یا وہ ایکس وزیر اعظم ہے. اس وجہ سے کسی کو بچ کے نکلنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے. اگر جرم کیا ہے تو اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے. ناحق کسی کو پکڑنے کے حق میں نہیں ہوں. رانا صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آخری سوال پلیز. دورہ حکومت میں آپ کے میاں صاحب کی گرفتاری، حمزہ شہباز کی گرفتاری کو کہا گیا تھا کہ یہ انتقامی کارروائی ہے. اب یہ جو گرفتاری ہو رہی ہے شیخ رشید صاحب کی یا دوسروں کی، وہ انتقامی کارروائی کا حصہ نہیں ہے؟ دیکھیے ایک سیکنڈ یہ آپ نے بڑا، اب میں اس کا ایک جواب تو دے چکی ہوں. ہماری تو نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مجھ سمیت، رانا صاحب سمیت پوری جماعت گرفتار تھی، پوری جماعت زیر اعتاب تھی. اور کیا نکلا؟ انتقام کس کو کہتے ہیں؟ انتقام کہتے ہیں جب آپ پاناما کا شور نکالتے ہیں اور اس میں سے 1 روپیہ آپ کو نہیں ملتا تو آپ اقامہ پر نکال دیتے ہیں. رانا صاحب کے اوپر آپ نے ڈرگز کا کیس ڈالا، کیا نکلا؟ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. مجھے جس طرح سے جو میرے پہ الزام لگایا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے جس طرح سے اس کیس کی، جھوٹے کیس کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی، وہ ساری قوم کے سامنے. احسن اقبال صاحب کا کیس ہو، شاہد خاقان عباسی صاحب کا کیس ہو، شہباز شریف صاحب کے کیسز ہو، سب کی جو اس کے پیچھے انتقام تھا وہ سب کے سامنے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر عمران خان کو اپنے جو یہ توشہ خانہ چوری ہے اس پہ سزا ملتی تو آپ اس کو انتقام کہیں گے؟ اگر اس کو فورن فنڈنگ میں سزا ملتی ہے جس کے ثبوت پوری دنیا کے سامنے، آپ اس کو انتقام کہیں گے؟ اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کا کیس چل رہا ہے، ان کی صاحبزادی کا جو کیس چل رہا ہے، وہ پوری دنیا کو پتا، اس کو آپ انتقام کہیں گے؟ جھوٹ اگر آپ نے بولا ہے، اگر آپ نے کوئی کچھ کیا ہے تو وہ تو سامنے آئے گا نا، آپ کو فیس کرنا پڑے گا. اس کو انتقام نہیں کہتے، اس کو احتساب کہتے ہیں. اور ایک اور بات آپ ادھر آؤ میرے پاس، اوپر آؤ. چیمہ صاحب کا کہنا ہے کہ مجھے ٹکٹ ملے گی اپنے وفاداری کو بدلے یزمان سے. ایک سیکنڈ، ایک اور بات. دیکھو میری بات سنو. یہ صبح سے ڈرامہ کر رہی ہے. نہیں، ایک اور بات، آپ اگر کھڑے ہو کر آپ ادھر آؤ. اچھا اوپر آ جائے، ادھر آ جائے. ریحانہ منشی، ریحانہ باجی، میڈم ریحانہ اس کا نام. آپ کو میڈم بلا رہی ہے، اوپر ہے. آ جاؤ نا. آپ آ جائیں نا، ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں. مریم نواز جو کہ اس وقت میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کر رہی ہیں، آج کی اس گفتگو کے اندر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ الیکشن 3 ماہ میں ہو یا کسی اور وقت ہم تیار ہیں. مسلم لیگ نون نے الیکشن کی تیاری شروع کر دی ہے. کسی نے جرم کیا ہے تو اسے سزا بھگتنی ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ سابق وزیر اعظم ہیں تو آپ کو سزا نہ ملے. مریم نواز بہاولپور میں میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں، میڈیا کے نمائندوں سے وہ بات کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ نواز شریف بہت جلد پاکستان آئیں گے. سیف سٹی بنانا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے.
چیف آرگنائزر نون لیگ مریم نواز میڈیا کے نمائندوں سے بات کر رہی تھی۔ عوامی رابطہ مہم نون لیگ کی قوت میں اضافہ کرے گی۔ مریم نواز نے کہا کہ آج بھی صحافیوں کے ساتھ کھڑی ہوں۔ نون لیگ کا بیانیہ حقائق پر مبنی ہے۔ عمران خان نے دہشت گردوں کو دوست قرار دیا تھا۔ پشاور حملہ سیکیورٹی کی خامی نظر آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ معیشت کے لیے ہم سب کو قربانی دینی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت مساوات قائم کرے، افسران پر بھی بوجھ ڈالا جائے۔ نون لیگ عوام میں موجود ہے، الیکشن کے لیے تیار ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ عمران خان نے IMF سے معاہدہ کیا، IMF سے معاہدے کی سزا ہم سب بھگت رہے ہیں۔ مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ معاہدے کے پاس داری نہ کی گئی تو ملک ڈیفالٹ کر سکتا تھا۔ IMF سے معاہدے پر حکومت کی مجبوری ہے کہ وہ عمل درآمد کرے۔ شاہد خاقان عباسی کے حوالے سے صحافی نے سوال کیا کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے تو مریم نواز نے کہا کہ شاہد خاقان عباسی پارٹی کے دیرینہ ساتھی ہیں۔ شاہد خاقان عباسی میرے بڑے بھائی ہیں۔ اور بات کی، ہم جیالے ہیں، اس کے جیالے۔ آپ نے جو پیچھے آپ نے جو انتقام کی بات کی، اگر کوئی کھڑا ہو کر کوئی عہدیدار کو دھمکی دیتا ہے کہ میں اس کے بچوں کو نہیں چھوڑوں گا، ان کی فیملیز کو بھگتنا پڑے گا، تو دیکھیں اور پھر آپ یہ کہیں کہ اس سے انتقام لیا، یہ بات غلط ہے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کھڑے ہو کر عہدیداروں کو دھمکیاں دیں، ان کو بلیک میل کریں اور آپ ان کو تھریٹس دیں اور آپ پھر یہ کہیں کہ ہمارے ساتھ انتقام ہوتا ہے، تو سوچ سمجھ کے پہلے بولا کریں تاکہ آپ کو پرائز نہ پے کرنی پڑے۔ میں نے انہیں کہا، میں نے مجھے ضلع کا عہدہ، انہوں نے کہا نہیں کوئی عہدہ نہیں ہے۔ بہت مجھے افسوس ہوا رانا صاحب، کل کتنے کل میں نے جو ہے نا، مجھے آواز نہیں آ رہی۔ دیکھیں جو تنظیمی معاملات ہیں اور جو عملی سیاست ہے، میں تو اس کے اندر تفریق نہیں کرتی۔ نہیں، انشاءاللہ تعالی پارلیمانی سیاست بھی کروں گی، عملی سیاست بھی کروں گی، تنظیمی سیاست بھی کروں گی، سب کروں گی انشاءاللہ۔ چلیں جی، بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ مسلم لیگ نون کی چیف